بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر سبیل صاحب، آپ کا یہ پروگرام رمضان میں غالباً اس کی اشاعت ہوئی ہے، تو سر ہم لوگ جو آپ نے فرقہ واریت کی بات کی، ہم اس کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہیں۔ سر آپ خود علامہ احسان اللہ ظہیر مرحوم صاحب کی اولاد ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں وہ، اور خود آپ کس مکتبہ فکر کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ یقیناً اہل حدیثوں کو۔ تو سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اہل حدیث کیوں ہیں؟ آپ کی نالج شاید اس لیول کی نہ ہو جیسے کہ آپ کے نانا مرحوم کی تھی، آپ کے ماموں کی ہے، تو سر کیا کبھی آپ نے ان سے یہ سوال کیا کہ وہ اہل حدیث، اب تو کہنے کو بھی یہ دل نہیں کرتا اہل حدیث، یہ ناسبی کیوں تھے؟ انہوں نے جہاں پہ پڑھا، احسان الہی ظہیر صاحب نے جن لوگوں کے ساتھ پڑھا، جن کے ساتھ پڑھایا، جو قرآن سے انہوں نے سمجھا، جو احادیث سے انہوں نے سمجھا اور سمجھایا، کیا اس نے ان کو روک دیا تھا کہ وہ صرف ناسبیت کے اوپر ہی کفایت کرتے؟ سر فرقہ واریت تو پھیلی ہی یہاں سے ہے کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں یہ بات بتا دی کہ جب تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیا ہے۔ اس میں تمہارے پاس اس چیز کی چوائس ختم ہو گئی ہے کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، تمہیں کیا پسند ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تمہیں کیا اڈاپٹ کرنا ہے۔ تم نے سر سے پاؤں تک جتنے بھی معاملات آتے ہیں، چاہے وہ اخلاقیات کے ہوں، چاہے وہ زندگی گزارنے کے ہوں، تو اسوہ حسنہ جب ہم نے لینا ہے تو وہ مکمل کا مکمل لینا ہے، اس میں ہمارے پاس چوائس نہیں ہے۔ تو سر جب آپ خود ناسبیت سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ نے چوائس رکھی ہے کہ ناسبیت کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے، آپ کے پاس صحائح ستہ کی 6 کی 6 کتابیں تھیں، آپ نے ان سب کو نہیں لینا، تو پھر اس چیز کا پرچار کیوں کیا جاتا رہا ہے کہ بخاری اور مسلم، بخاری بخاری بخاری؟ کیا بخاری کے ساتھ مسلم نہیں تھی؟ کیا مسلم کے ساتھ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، یہ ساری جو بکس تھیں احادیث کی، یہ نہیں تھیں؟ کیا اس کے اندر اماموں نے ایسی چیزیں لکھ دی ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں ان کا بخاری اور مسلم؟ جب ایسا نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ناسبیوں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ پوری کی پوری صحائح ستہ کی کتابوں کو لیتے، جبکہ وہ ہمیشہ ببانگ دہل اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں۔ تو وہ اہل حدیث کس بیس پہ کہلاتے ہیں؟ اور یہ جو میں نے آپ کا پورا لیکچر سنا، اس میں تو آپ نے آخری 2 منٹ کے اندر جو ساری محنت برباد کی ہے پورے پروگرام کی، وہ تو مجھے واضح طور پہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو سر یہ جو ہمارے علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ قائد اعظم والی کیپ پہن کے، میرا ان سے یہ سوال ہے، اور میں ان سے بھی بات کرتی ہوں کہ سر یہ لفاظی جو ہے نا، لفظوں کے کھلاڑی ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ آپ بچوں کو اپنے مکاتب فکر نہیں، مکاتب تفرقہ بازی کی طرف بچوں کو پروان چڑھائیں، جو بدقسمتی سے معاشی حالات کے خراب ہونا بھی ایک اس کے اندر فیکٹر ہے۔ تو اگر بے بس مجبور لاچار والدین بچوں کو ایک آخری چوائس سمجھ کے مدارس میں بھیج ہی دیتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ سیکھا تو تھوڑا بہت دین ہی سیکھ لے گا، تو اس میں وہ جب آپ کے اوپر یہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو کتاب اللہ کی طرف لے کے آئیں گے، آپ ان کو رسول اللہ کی طرف لے کر جائیں گے، تو اس میں آپ کے پاس چوائس کہاں رہتی ہے کہ آپ ان مدارس کے بچوں کے فیوچر، ان کی آخرت کا بیڑا غرق کرتے ہوئے انہیں صرف ناسبیت کی طرف لے کے آئیں؟ تو سر فرقہ واریت کی بنیاد تو آپ نے رکھ دی۔ پھر آپ نے ذکر کیا کہ مساجد کے باہر نیم پلیٹ لگی ہوتی ہیں، تو سر یہ لگانے والے کون ہیں؟ اگر کسی ناسبی کی مسجد ہے تو اس کے باہر کسی بریلوی نے تو آ کے نیم پلیٹ نہیں لگائی نا، ان لوگوں نے خود لگائی ہے۔ اور سوری ٹو سے سر، جتنی دماغوں کے اندر گندگی، جتنا تعصب، جتنی نفرت، جتنی اکڑ، جتنی فرعونیت ناسبیوں کے اندر ہے، کسی اور مکتبہ فکر کے اندر ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ اتنی نفرت کرتے ہیں کہ شاید ان کے پاس سے اگر کوئی ہندو گزر جائے، ان کے پاس سے کوئی مائنورٹیز کا بندہ گزر جائے، تو یہ اس سے اتنی چھوت چھات کی نفرت نہیں کرتے۔ اور سر یہ جو ہندوؤں کے تھے نا 4 ان کے جو مذہبی طبقات تھے،
ब्राह्मण تھے, کھشتری تھے, ویش اور شودر تھے, تو سر وہ جو نفرت براہمن کرتے تھے نا کھشتریوں کے ساتھ کسی حد تک ٹالریٹ کرتے ہوئے نفرت کرنا, کیونکہ وہ ان کے فوجی معاملات کے ضامن ہوتے تھے, انہوں نے ان کو لے کے چلنا تھا. پھر وہ ویش اور شودر سے, اور پھر 5 میں بھی ایک ان کے پاس آ جاتی ہے ذات اچھوت. تو سر جتنی نفرت اہل حدیث کرتے ہیں باقی مکاتب فکر سے, وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ براہمن جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سر سے نکلے ہیں اور ہم لوگ سردار ہیں, براہمن کرتے ہیں اچھوت کے ساتھ. وہ ویش اور شودر سے بھی اتنی نہیں کرتے, کیونکہ وہ somehow ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ٹانگوں سے نکلے ہیں تو وہ بینیفیشل ہوتی ہیں باڈی کے لیے اور وہ کام کرتی ہیں. لیکن وہ تو چھوتوں کو مانتے ہیں کہ وہ ان کے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. تو ایسا ہی عملاً اہل جو ناسبی لوگ ہیں یہ عملاً نفرت کرتے ہیں باقی تمام مکاتب فکر سے. اور یہاں سر اسٹیج پہ آ کے اس طرح کی لفاظی کہ آپ جہاں سے بھی پڑھے ہیں, جو کچھ بھی پڑھے ہیں, آپ کے موٹے موٹے بھاری جو الفاظ ہیں وہ ایک عام مزدور کی سمجھ میں کہاں آئیں گے, ایک عام جو مستری دہاڑی لگاتا ہے اس کی سمجھ میں کہاں آئیں گے, جو چھابڑی لگاتا ہے جس کا صبح اٹھ کے یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے شام تک مجھے اتنا رزق مل جائے کہ میری گھر کی نیڈز بیسک پوری ہو جائیں, اسے آپ کی یہ لفاظی کہاں سمجھ آئے گی. جس نے مسجد میں جانا ہے جمعے کے جمعے یا عیدوں کی نماز پڑھنے کے لیے, سر وہ آپ کی یہ کہانی اور یہ گیمز کیسے سمجھے گا. پرابلم سارا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ اب تک کرتے آ رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں, اور کہیں پہ بھی ناسبیوں نے اس چیز کی کوشش نہیں کی عملاً کہ اگر کوئی شیعہ ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, اگر یہ کچھ چیزیں احادیث سے لے رہے ہیں تو ہمیں ان کو بھی ایڈمائر کرنا ہے یا ان کو آہستہ آہستہ اس اینگل پہ لے کے آنا ہے کہ جہاں پہ یہ مکمل طور پہ صحیح ستہ کی طرف پلٹ آئیں. ایسا نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی جو ناسبی ہے وہ ناسبی اپنی مسجد کی حد تک ہے. ہم نے بہت سارے سوروں کی سور تو ہم نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے. کیوں سنا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے عمل سے اتنی نفرت بھر دی ہے کہ وہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوئی ہے. ظاہری بات ہے آپ کے جو مدارس ہیں وہ ناسبیوں کے مدارس ہیں, وہاں پہ بریلوی بچے تو آنے سے رہے, شیعہ کے بچے بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بھی آپ کی نفرت اور غیظ و غضب کے شکار بنتے ہیں. پھر اپنا دیوبندی بھی نہیں آئیں گے اور حنفی بھی نہیں آئیں گے. تو پھر آپ کے جو مدارس ہیں ان کے اندر جو پروڈکٹس تیار ہوں گے وہ ناسبیت کی بنیاد پہ اور ناسبیت کے عقائد کے اوپر چڑھیں گی نا. تو یہ کہنا کہ فرقہ واریت ہے, یقیناً ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے جو سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ ناسبی خود ہیں, اور ناسبیوں کی ہی یہ پروڈکشن ہے جو باقی ہماری شاخیں بن گئی ہیں یا جو فرقے وجود میں آئے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے ترغیب نہیں دلائی لوگوں کو اپنی طرف لانے کی. 1.5 اینٹ کی مسجد سے جا کے خود بیٹھ گئے ہیں, کبھی انہوں نے موٹیویٹ نہیں کیا, کبھی کسی کو شاباش نہیں دی, بلکہ بدقسمتی سے ایسا اب ہونا شروع ہو گیا. اور بہت سارے کیسز آس پاس ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ اگر ناسبیوں کی مسجد میں کوئی ان کا بہت درینہ پرانا ساتھی اس نے پڑھ لیا ہے, سن لیا کہیں سے, ہر انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں اس کا تعلق, اس کے معاملات مختلف لوگوں سے چلتے ہیں, اسے پتہ چل گیا ہے, اس نے ریسرچ کر لیا ہے, اس نے سن لیا ہے, اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے, کسی نے رفع ذہن کرنا شروع کر دیا. سر تو ناسبیوں نے اس سے اس قدر نفرت کی ہے کہ جتنی کہ آپ گندگی اور غلاظت سے لتھڑے ہوئے, جو کتا ہوتا ہے نا ریبیز والا کتا, ہلکا باولا کتا, اس سے بھی اتنی نفرت نہیں کرتے جتنے کہ اس نئے بندے سے جو پچھلے 20-25 سال 30-35-40-50 سال ان کے ساتھ نمازیں پڑھتا رہا ہو. اگر اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ اس باولے کتے سے بھی زیادہ اس کے ساتھ نفرت کرتے ہیں. تو سر میں یہ سمجھتی ہوں ڈاکٹر سبیل صاحب, ہمیں اپنی چارپائی کے نیچے نا ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ساری گندگی تو ہماری اپنی چارپائیوں کے نیچے سے نکلی ہوئی ہے. اگر ہم یہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ ہم نے فرقہ واریت ختم کرنی ہے تو ہمیں بالآخر قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا, بالآخر صحیح ستہ میں موجود تمام احادیث کے اوپر ان کو سچ جاننا پڑے گا. ہاں عمل دوسروں کے, ظاہری بات ہے کوئی یہ کر رہے, اگر آپ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں تو کوئی چھوڑ کے پڑھے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ بھی مسلمان ہے اور وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کے اوپر بھی فوکس کروانا پڑے گا, آپ ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں, کہ دین کی جو نالج ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے.
تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ ہر بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے اور بعد میں وہ مساجد تلاش کرتا ہے، دائیں بائیں سے وہ گھاریاں تلاش کرتا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی مسجد مل جائے، کوئی میرا سورس استعمال ہو جائے، کوئی مجھے جاب دے دے کہ میں روٹی کمانے کے قابل ہو جاؤں، تو سر اسے یہ بھی گائیڈ کرنا ہے کہ چندوں کے اوپر انحصار نہ کرے۔ اب تک جو لوگ چندے لے کے اتنے من کے پیٹ بھر کے بڑے پیٹ کر کے ہمارے سامنے آتے رہے ہیں کہ ان سے چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، سر ان کے اوپر یہ بھی فوکس کروائیں کہ جو نالج ہے جس سے وہ اپنا ذریعہ معاش بہتر کر سکتے ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے جتنا کہ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، ان کے لیے سکلز سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ چندوں کے خیراتوں پہ زکاتوں پہ نہ پلیں۔ اور سر اندر کی کہانیاں تو آپ بھی میری طرح ماشاءاللہ سے کافی واقف ہیں ان سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سر اب ان ویڈیوز کے توسط سے، سر تو مجھے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ آپ بہت چھوٹے ہیں، لیکن اب چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اور ہم لوگ نا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گھر کی پہلے صفائی کریں گے، گھر صاف ہوگا، خود صاف ہوں گے، اپنے دماغ صاف ہوں گے تو تبھی ہم دوسروں کو بھی کہہ پائیں گے کہ بھائی اپنا بھی خیال رکھو، ادروائز یہ چپیڑ ہمارے منہ پہ ہی پڑ جانی ہے کہ اپنے گھر کو دیکھا نہیں اور ہمیں آپ لوگ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سبیل، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اللہ حافظ۔